ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت گاؤں میں ماریا نام کی ایک چھوٹی سی بچی رہتی تھی۔ اسے پریاں بہت زیادہ پسند تھیں۔ وہ ہمیشہ پریوں کی تصویریں بناتی رہتی اور ہر وقت خوبصورت باغات میں اس امید پر گھومتی رہتی کہ شاید کسی ننھی پری سے ملاقات ہو جائے۔ وہ ہر روز اپنا ڈول ہاؤس لے کر باغ میں جاتی اور کھیلتی۔ اسے فطرت سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنے ڈول ہاؤس کو پھولوں سے سجاتی اور تتلیوں کا پیچھا کرتے ہوئے اپنا وقت گزارتی۔ شام کو جب وہ اپنا ڈول ہاؤس لینے آتی ہے تو اس میں سے نکلتی ہوئی روشنی کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اندر جھانک کر دیکھتی ہے تو ایک خوبصورت پری باہر نکلتی ہے۔ پری کا نام لاریسا ہوتا ہے۔ ماریا اسے دیکھ کر بے حد خوش ہو جاتی ہے اور اسے اپنے گھر لے آتی ہے۔ لاریسا اسے بتاتی ہے کہ اس کا ڈول ہاؤس بہت پیارا ہے۔ وہ دونوں دوست بن جاتی ہے۔ پری اسے آسمانوں کی سیر کرواتی ہے اور اونچے پہاڑوں کی خوبصورتی دکھاتی ہے۔ پری اپنے جادو سے اس کے لیے بہت سارا کھانا بناتی ہے۔ لاریسا اس کی مانگی ہوئی ہر خواہش پوری کرتی ہے۔ وہ اس کے کمرے کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ پری اپنے جادو سے ماریا کے لیے بہت سارے خوبصورت کپڑے اس کی الماری میں سجا دیتی ہے۔ ماریا کو سارے لباس بہت پسند آتے ہیں۔ پھر پری ماریا کو تیار کرتی ہے اس کی سہیلیوں کے ساتھ ٹی پارٹی کے لیے۔ ماریا اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں مزے سے ٹی پارٹی کرتی ہے۔ اس کی سہیلیاں جن کے نام اوہنا، نورین اور ایسانیات ہوتے ہیں، اس کے لباس کی بہت تعریف کرتی ہے۔ ماریا واپس آ کر پری کو سب کچھ بتاتی ہے۔ باتیں کرتے کرتے دونوں سو جاتی ہے۔ ماریا آج خوشی کی نیند سو رہی ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ انگڑائی لیتی ہوئی جاگتی ہے اور پری کو بستر پر نہ پا کر اسے آواز دیتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ ڈول ہاؤس میں ہو، وہ اسے باہر بلاتی ہے مگر وہاں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اس کا بہت انتظار کرتی ہے مگر لاریسا واپس نہیں آتی۔ وہ پھر سے اسی جگہ جاتی ہے جہاں اسے پہلی بار لاریسا ملی تھی۔ وہ اداس ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ تبھی ایک سفید ہنس جس کا نام سنو اپنی چونچ میں ایک خط لے کر اس کے پاس آتا ہے۔ اس خط میں لکھا ہوتا ہے، پیارے ماریا، میں اپنی دنیا میں واپس چلی گئی ہوں۔ تم غمگین مت ہونا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم محنت کرو اور کامیاب بنو۔ اس دن کے بعد سے ماریا دل لگا کر محنت کرنے لگتی ہے اور ایک بہت بڑی فیشن ڈیزائنر بن جاتی ہے۔ اس کے ڈیزائن پوری دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ کبھی بھی لاریسا کو نہیں بھولتی اور ہمیشہ اسے یاد کرتی ہے۔